اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوش امامت میں ہم زندگی پڑھ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی، اور اس میں جو آج ہمارے پاس گفتگو ہے وہ گفتگو ہے معاویہ کی اسلام مخالف حرکتیں. یعنی اس سے پہلے ہم جان چکے تھے کہ معاویہ بظاہر تو اسلام کو ظاہر کرتا تھا، لیکن اندر اندر جب کوئی نہیں دیکھتا تھا یا کوئی گواہ نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا کرتا تھا؟ اسلام مخالف کام تب انجام دیا کرتا تھا. کہہ رہے معاویہ بن ابو سفیان، یہ جو کنیت دی گئی ہے، کنیت جانتے ہیں مولانا کیسے دی گئی ہے؟ کنیت ایسے نہیں دی گئی، کورے سے نکالا گیا ہے. کیونکہ آپ اس کو جو پڑھنے جائیں گے، آپ پڑھیے علامہ فروغ قاسمی کی کتاب ہے رد الخلافہ، بڑی اچھی کتاب. اس میں لکھا گیا ہے باقاعدہ کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے دعوے دار کئی لوگ تھے کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، تو پورا نکالا گیا. پورا نہیں، وہ پرچی ڈالتے ہیں تو ابو سفیان کے نام کا خورا نکلا تو ابو سفیان سے منسوب ہو گئی. جی نے اپنے دور حکومت میں مغیرہ بن شعبہ، جو کہ یہ گورنر تھا بصرے کا، اپنے گورنروں میں سے ایک دکھا رہے ہیں. بصرے کا گورنر تھا مغیرہ بن شعبہ. بزم شبانہ میں، بزم شبانہ سے مراد سمجھ رہے ہیں؟ رات کی ایک بزم میں، رات کی ایک بیٹھک میں اسلام کی نابودی کے لیے اپنے خواہش اس کے سامنے رکھی، اور یہ بات مغیرہ کے بیٹے مطرف کے ذریعے فاش ہو گئی. یہ واقعہ مولانا اس میں لکھا ہے، اس میں قاتلان امام حسین کا مذہب، اس میں یہ مطرف کہتا ہے کہ اپنے باپ مغیرہ کے ساتھ دمشق میں معاویہ کا مہمان تھا. ٹھیک ہے، میرا باپ معاویہ کے محل میں زیادہ آمد و رفت رکھتا تھا، یعنی بہت زیادہ آتا جاتا تھا، اور اس سے باتیں کرتا تھا، اور اپنی قیامگاہ پر آنے کے بعد اس کی عقل و سوجھ بوجھ کا ذکر کرتا تھا کہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا عاقل ہے، یعنی اس کی تعریفیں کرتا تھا اور اس کی تعریف کرتا تھا. لیکن ایک دن جب معاویہ کے محل سے واپس آیا تو بہت غمگین اور بے چین تھا. اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یقیناً کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بے چین ہے. جب اس نے اس کی علت دریافت کی، علت جانتے ہیں وجہ، جب اس نے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا میرے بیٹے، میں آج زمانے کے سب سے زیادہ نجس شخص کے پاس سے آ رہا ہوں. کیا کہا؟ میں آج زمانے کے سب سے نجس شخص کے پاس سے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ اس نے جواب دیا، آج معاویہ کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ اب جب تم نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا اور حکومت کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے کہ نہیں، لہذا کیا برا ہوگا کہ تم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری ایام میں لوگوں کے ساتھ عدالت اور نیکی کا برتاؤ کرتے اور بنی ہاشم کے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرتے، چونکہ بہرحال وہ تمہارے قرابت داروں میں سے ہیں، یعنی رشتہ داروں میں سے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ وہ اس وقت ایسی حالت میں بھی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے تمہاری حکومت کے لیے کوئی خطرہ پیش آ سکے. معاویہ نے جواب دیا، افسوس افسوس، ابو بکر نے خلافت کی اور عدالت کو رواج دیا، اور اس کے مرنے کے بعد صرف اس کا نام باقی رہ گیا. عمر نے بھی 10 سال تک خلافت کی اور بہت سی زحمتیں اٹھائی، لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا. اور اس کے بعد میرے بھائی عثمان نے، جس کی شرافت کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا، نے حکومت کی، لیکن ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا نام بھی دفن ہو گیا.
لیکن عالم اسلام میں روزانہ 5 مرتبہ اس ہاشمی مرد کے نام سے لوگ آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. اب ایسے حالات میں جبکہ ان تینوں کا نام مٹ چکا ہے اور محمد کا نام باقی ہے، اس کے علاوہ دوسرا کون سا راستہ ہے کہ اس کا نام بھی مر کے دفن ہو جائے، یعنی اذان میں محمد کا نام بھی نہ لیا جائے. جیسے تینوں خلیفہ مر گئے، مرنے کے بعد ان کا نام دفن ہو گیا، ویسے محمد بھی مر گئے تو ان کا نام کیا ہو جانا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے، اذان میں باقی نہیں رہنا چاہیے. اور یہاں پہ اس نے ایک لفظ استعمال کیا تھا جو یہاں نہیں دیا ہے، ابن کمشا. دیکھ رہے ابن کمشا کے بیٹے کو کہ اس کا نام اذان میں 5 مرتبہ لیا جاتا ہے. ابن کمشا چونکہ بھیڑ چرانے والے کے لڑکے، اس نام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار پکارا کرتے تھے. کون پکارتا تھا؟ کفار و مشرکین آواز دیتے تھے رسول. اسی نام سے جو اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خلیفت رسول کہہ رہا ہے، وہ شخص اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ معاویہ کی باتیں جو واضح طور پر اس کے کفر کی پردہ دری کرتی ہیں، یعنی پردے کو فاش کرتی ہیں. یاد رکھیے گا، دیکھیے، کل من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فهو مسلم. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے وہ مسلمان ہے. جو محمد کی رسالت کا انکار کرے وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جب راویہ نے حدیث کے ذریعے سے عباسی خلیفہ مامون کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنے ایک گشتی خط کے ذریعے حکم دیا کہ پورے ملک میں تمام لوگ معاویہ پر کیا کریں؟ لعنت کریں. یہ باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بنی امیہ کی جماعت کس طریقے سے اسلام کی نابودی کے درپے تھی، یعنی آمادہ تھی، اور ایک رجعت پسندانہ تحریک کی رہبری کر رہی تھی، یعنی پھر سے واپس اسی مہرے پر لے کر چلے آنا. ایک موقع آتا ہے وہ اس میں ملے گا مولانا آپ کو. ہاں، وہی قاتلان امام حسین کا مذہب، کہ ایک وقت میں یہ عمرو عاص مصر کا گورنر تھا جو اس کا ساتھی تھا. تو ایک بار آیا ملاقات کے لیے، لیکن تب اس کے اور معاویہ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تھے. وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر آیا اور اس نے سکھا دیا کہ دیکھو، معاویہ کا تم ایک دم احترام مت کرنا، سیدھے سیدھے جانا، نہ اس کو خلیفہ کہنا نہ کچھ کہنا، تو سلام کرنا نارمل جیسے السلام علیکم ہوتا ہے ویسے کرنا. معاویہ بھی تیز تھا، وہ بھاگ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہم ریاض چال چلے گا. اس نے دربانوں کو جو ہے آرڈر کر دیا کہ ان کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آؤ کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ پیش آ جائے. دربان سمجھتے ہو نا، جو دروازے پہ رہتے ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ اتنی سختی کی، السلام علیکم. تو کیا ہوا مولانا؟ ہوا یہ کہ جب ان کو گیٹ پہ ڈرا دیا گیا، اتنا ڈرا دیا گیا کہ ان کو اپنی جان کا خوف ہونے لگا، تو جب وہ پہنچے ہیں اندر تو انہوں نے خلیفہ تو چھوڑو دور، یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اور کسی نے کوئی چوچرا نہیں کی. آیا رسول کے بعد کوئی رسول ہو سکتا ہے؟ نہ معاویہ نے اس پر کوئی اعتراض جتایا، نہ کوئی مسئلہ ہوا. اس کا مطلب کہ اس کی نیت میں کوڑ تھا. اب آ جائیے یزید اسلامی سماج کا کریہ چہرہ. کریہ جانتے ہیں مولانا؟ کریہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ، ناپسندیدہ چہرہ. امام حسین علیہ السلام کا وہ قول اگر آپ یاد کریں گے، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں،
ومعدن الرسالہ، رسالت کی کان ہے، رسول ہمارے یہاں سے، مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ، اس کائنات کی ابتدا ہم سے ہے، اس کائنات کی انتہا ہم پر ہے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فاسق، یزید کیا ہے؟ فاسق انسان ہے، شارب الخمر، شراب پیتا ہے، صحیح ہے، معلن بالفسق، فسق و فجور علی الاعلان کرتا ہے، قاتل النفس المحرمہ، اور نفس محرمہ کا قاتل ہے، یعنی اس کو رشتوں کا بھی پاس نہیں ہے، یعنی اس نے فزیکل ریلیشن اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیز کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، صحیح ہے، شہوت کے یزید کام نے انجام دیے، جی 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 جی، جی اسی لیے کہا جاتا ہے قاتل النفس المحرمہ، یعنی حرام نفسوں کا قاتل، یعنی کون سا؟ یعنی وہ رشتے جو اس کے لیے حرام تھے ان کے ساتھ بھی اس نے، بھائی باپ کی کنیز باپ کی کنیز ہے، وہ تمہارے ماں کا درجہ رکھتی ہے، چجائے کہ اس نے ان کے ساتھ بھی ریلیشن بنائے ہیں، پھوپھیوں کے ساتھ بنائے ہیں، تو کریہ چہرہ ہے۔ اسی کے بعد امام نے فرمایا تھا دونوں کرداروں کو سامنے رکھ کے، مثلی لا یبایا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، تصبح و نصبح و تصبحون، ہم بھی صبح کریں گے تم بھی صبح کرنا، ننظر اینا احق بالبیعت والخلافہ، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون بیعت اور خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ یہ کلام امام کے تب ہیں جب امام مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہے تھے، تو مروان کی آپ سے ملاقات ہوئی، مروان نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، تب امام نے کہا تھا انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحرمہ مثلی لا یبایع مثلہ، صحیح ہے، نصبح و تصبحون وننظر اینا احق بالبیعت والخلافہ، ہم دیکھیں گے کہ ہمیں سے تم بھی صبح کرو ہم بھی صبح کریں گے، پھر دیکھیں گے بیعت و خلافت کا کون زیادہ حقدار ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو کری چہرہ، یزید نے ایسے خاندان میں تربیت پائی اور ایسی جماعت کے زیر سایہ پنوار چڑھا جو ذرہ برابر بھی دین اسلام پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے، پھر بھی اسلام کے نام پر لوگوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ بھئی شعر کس کے ہیں؟ وہ شعر اس میں ذکر ہے مولانا، پورے اس کے اشعار ہیں، آپ نے سنے بھی ہوں گے مجلس میں، لعبت بنو ہاشم بالملک لا جاء خبر ولا وحی نزل، ما جاء خبر ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے جو ہے پورا ایک ڈھونگ رچا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی پورے اسلامی ڈھانچے کا کیا کر رہا تھا؟ وہ انکار کر رہا تھا۔ وہ شعر یاد نہیں، ورنہ بہت بھیانک شعر ہے اس میں، قاتلہ نے امام حسین علیہ السلام کے مذہب میں، وہ ایک خام کا شہوت پرست، سمجھ رہے ہیں مولانا؟ شہوت پرست سمجھتے ہیں نا؟ جی اور خود سر جوان تھا، یعنی جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اور احتیاط اور دور اندیشی سے محروم تھا، دور اندیشی اس کے یہاں نہیں تھی۔ ایک بے خرد جانتے کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو، بے عقل بے باک، یعنی جو منہ میں آئے بول دینا، عیاش اور کوتاہ فکر تھا، یعنی تک نظر تھا۔ یزید جو حکومت میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنی ہوا و ہوس کا اسیر، یعنی چونکہ اب بھائی ولی عہد تھا، جو چاہتا تھا وہ کرتا تھا، اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشات کا پابند تھا۔ وہ حکومت میں پہنچنے کے بعد کم از کم اپنے باپ کی طرح اسلام کے ظواہر کی بھی حفاظت نہ کر سکا کہ ظاہر میں اسلام ظاہر کرتا، بلکہ اپنی لاپرواہی اور ہوسناک روح کے نتیجے میں کھلم کھلا مقدسات اسلامی کو پاؤں تلے رونتا تھا۔ یعنی اذان ہو رہی ہے، ناچ گانے شراب کی محفل چل رہی ہے، صحیح ہے، اذان اب تمام ہو گئی، نماز سے اس کو کوئی واسطہ نہیں، ناچ گانے کی محفلیں اسی طرح جیسے پہلے چل رہی تھی ویسے بعد میں چل رہی ہیں۔ اگر ہمارا شیعہ بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، فلم چل رہی ہے تو چل رہی ہے، تو کیا فرق ہوگا؟ جی
اور اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے سے باز نہیں رہتا تھا. یزید کھلم کھلا شراب پیتا تھا, برائیوں اور گناہوں کا اظہار کرتا تھا کھلم کھلا. یاد رکھیے ایک مولانا, اسی کو فاسق کہا جاتا. فاسق کی تعریف کیا ہے؟ جو کھلم کھلا کیا کر رہا ہو؟ گناہ کر رہا ہو. اور جب رات کو نشستوں اور تشریفاتی صحبتوں میں بیٹھتا تھا اور شراب پینے میں مشغول ہوتا تھا تو بے باکی کے ساتھ ایسے اشعار پڑھتا تھا جن کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہم پیالہ دوستوں, اٹھ کھڑے ہو اور خوش آواز مغنیوں کو سنو اور شراب کے پیالے کو پے در پے اٹھاتے رہو, یعنی اڈیلتے رہو, اور علمی اور ادبی بحث و مباحثہ کنارے کر دو. ساز و آواز کے ہوس انگیز نغمے مجھے اذان اور اللہ کی آواز کو سننے سے روک دیتے ہیں. یعنی جو گانا بجانا ہوتا ہے مجھے اذان اور کوئی اللہ اکبر کی جو آواز آتی ہے اس سے سننے سے روک دیتے ہیں. میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جنت کی حوروں کو جو ادھار ہیں, بھائی ابھی تو پتہ نہیں نا حور ہے کہ نہیں ہے, جنت ہے کہ نہیں ہے, جہنم ہے کہ نہیں ہے. کہا میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جنت کی حوروں کو جو ادھار ہیں شراب کے خم سے جو نقد ہیں بدل لوں. شراب کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے, یہ تو ابھی موجود ہے نا. کہا پورے جانے دو, ہم یہی کیا کریں گے, اسی کو پی لیتے ہیں. نقد مال ہمارا ادھار ان افراد کے لیے ہے جو قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ابھی جو ہے کیا ہے, یہ خلافت ہماری ہے, یہ ہمارا کیا ہے, نقد ہے. ٹھیک ہے, قیامت میں جا کے تم اجر لیتے رہنا. کہا یہ ان کا, یعنی اس کا مطلب کہ وہ قیامت کا بھی اس کے پاس یقین نہیں تھا. وہ اس جرات کے ساتھ مقدسات اسلام کے ساتھ بدزبانی کرتا تھا. وہ صراحت کے ساتھ موضوع رسالت اور حضرت محمد مصطفیٰ پر وحی کے نازل ہونے کا انکار کرتا تھا, جیسے میں نے شعر ابھی پڑھا آپ کو. صحیح کہ لعبت بنی ہاشم بالملک ما جاء خبر ولا وحی نزل. اور اپنے باپ دادا ابو سفیان کی طرح ان تمام باتوں کو ایک وہم و خیال سے زیادہ نہیں سمجھتا تھا. صحیح ہے. جیسا کہ امام حسین پر ظاہری کامیابی کے بعد اس نے چند اشعار کے ضمن میں کہا بنی ہاشم نے حکومت کے ساتھ کھیل کھیلے, ورنہ غیب سے کوئی خبر آئی ہے اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے. اس وقت اس نے اسلام کے ان سرداروں سے اپنے دیرینہ کینہ کو یاد کیا جنہوں نے جنگ بدر میں اسلام کے پرچم تلے اس کے جیالوں کو تحقیق کیا تھا, اور امام حسین کے قتل کو اس واقعے کی تلافی اور انتقام کے نام سے یاد کیا اور کہا کاش کہ میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں مارے گئے وہ آج زندہ ہوتے اور کہتے شاباش یزید. 2 نمبر کے حاشیے بجائیے. یہ تتمۃ المنتہی فی وقائع الخلفاء شیخ عباس قمی کی کتاب ہے. صحیح ہے, یہ باقاعدہ شعر میں نے پڑھا ہے کسی مجلس میں بھی. قاتلان حسین کا مذہب اگر دیکھ لوں میں. ہاں, اب بدر کی لڑائی کس سے تھی؟ مسلمانوں اور کفار سے تھی. بدر والے کو کیوں یاد کر رہے ہو تم؟ اس کا مطلب کہ تمہارے دل میں آج بھی ایمان نہیں ہے. کیا جی رہا ہے؟ کفر جی رہا ہے. بھائی بدر کی لڑائی کس سے تھی؟ اسلام اور کافروں کے بیچ میں تھی. مکے کے کافر تھے, تو کس کو کہہ رہا ہے کربلا کا انتقام کس کا انتقام ہے؟ بدر کا انتقام. اب بزرگ زندہ ہوتے تو کیا دیتے مجھے؟ شاباشی دیتے. یزید کا دربار جو گناہوں اور برے کاموں کا اکھاڑا بن گیا تھا, اس کے دربار کی بے دینی اور برائیوں کے اثرات معاشرے میں اس طرح پھیل گئے تھے کہ اس کی حکومت کی مختصر سی مدت میں مکہ اور مدینہ جیسے مقدس شہروں کا ماحول بھی آلودہ ہو گیا تھا, یعنی گندا ہو گیا تھا. صحیح ہے. یعنی کیسے مولانا؟ میں نے جسے بتایا کہ چونکہ وہ شراب پیتا تھا تو عام دکانوں پر بھی شراب, لوگ بھی شراب پیتے تھے اس حجت کے ساتھ کہ خلیفہ ہمارا شراب پی رہا ہے. آخرکار یزید نے ہوس رانی کی راہ میں اپنی جان دے دی اور شراب پینے میں زیادتی اس کی مسمومیت اور اس کی موت کا سبب بنی. ٹھیک ہے. ہاں, اسلام کا ایک نامی مورخ مسعودی لکھتا ہے کہ یزید نے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے معاملے میں فرعون کی روش اختیار کی تھی, بلکہ فرعون کی روش اس سے بہتر تھی. یزید کی گندی حکومت اور اس کی ذلت آمیز زندگی نیز اس کی برائیوں اور آلودگیوں کے متعلق دلائل اور شواہد اس قدر زیادہ ہیں کہ ان تمام کا ذکر کرنا اس مختصر سی بحث کی حد سے باہر ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کچھ بیان کیا وہی اس کے گندے چہرے کو روشناس کرانے کے لیے کافی ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, باپ نے اس کو بلوایا, یہ عورت کے چکر میں کہیں جا کے پڑا ہوا تھا, آیا نہیں, باپ مر گیا.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ کردار ہے اس کا. اب جبکہ یزید کا گندا چہرہ، اس کا کفر، اس کے دین اسلام سے دشمنی واضح ہو گئی تو اس کی حکومت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے قیام کی علت کو ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور اچھی طرح سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ یزید کی حکومت نہ صرف اسلام میں موروثی حکومت کی بدعت کی بنیاد تھی، بلکہ اس کی شخصی نااہلی کے لحاظ سے بھی امام حسین کی نظر میں خلاف شرع تھا. اسی بنا پر معاویہ کے مرنے کے بعد اس کے دور میں پائے جانے والے موانع بھی برطرف ہو گئے تھے، لہٰذا وہ وقت آ چکا تھا کہ امام حسین اپنی مخالفت کا اعلان کرے. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی بیعت یزید کی حکومت کے شریع ہونے کی سب سے بڑی حجت بن جاتی. صحیح ہے، اس لیے امام کی مخالفت اس کے لیے کیا تھی؟ ضروری تھی. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى